قرآن کریم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرآن حکیم کی درج بالا آیات جہاں خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی اشیاء پر تصرف کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مال کے حصول کے بعد اسے درست طریقے سے خرچ کرنے کی بھی تلقین کرتی ہیں، اور خاص طور پر مال کے حصول کے لیے سودی کاروبار کی ممانعت کی ہے۔ درج بالا احکامات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک خواتین اور مرد اموال کے مالک نہیں ہوں گے، مال کے حصول کے لیے تجارت یا دیگر معاش کو ذریعہ نہ بنائیں گے تو زکوٰۃ اور دیگر اللہ کی راہ میں خرچ کہاں سے کریں گے؟ گویا قرآن حکیم کے یہ احکامات تمام مکلفین مرد اور عورتوں کے لیے برابر ہیں۔ گویا یہ آیات خواتین کی معاشی جدوجہد اور حق ملکیت پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والے ذہن کو ایسی کئی آیات ملیں گی جن میں واضح طور پر خواتین کے حق ملکیت یا معاشی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور یہ آیات خواتین کے حق ملکیت کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ قرآن حکیم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، اے عورتوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ عورت کے پاس مال اس کی ملکیت ہوگا، اور جب وہ نصاب زکوٰۃ تک پہنچے گا تو دیگر شرائط کے بارے میں پائے جانے کے بعد عورت کو اس میں سے نکالنا واجب ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، خرچ کرو اپنے پاک اموال سے جو تم نے کمائے۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس آیت کے مخاطب تمام مومنین ہیں، ان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، جو انہوں نے اپنی محنت اور جدوجہد سے کمایا ہے۔ قرآن حکیم جہاں خواتین کو حلال کی کمائی کے لیے جدوجہد کا نظریہ دیتا ہے، وہاں اسے ناجائز پیشے جن کو اختیار کرنے سے ان کی عزت و عظمت پر حرف آئے یا اجتماعی معاشرے میں اخلاقی گراوٹیں پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اس سے ممانعت کی، کیونکہ عرب جاہلیت کی تہذیب نے باقاعدہ زنا کے اڈے قائم کر رکھے تھے، جہاں شہوت رانی کی تمام سہولتیں مہیا تھیں۔ سرمایہ دار اپنی لونڈیوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنی عصمت کی قیمت سے ان کے حرز و آز کی بھوک مٹائیں۔ قرآن حکیم نے اس طرح کے پیشے کو اختیار کرنے کی سختی سے ممانعت کی۔ ارشاد الہی ہے، دنیاوی زندگی کے حقیر ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، اگر وہ عفت کی زندگی گزارنا چاہیں۔ دور جاہلیت میں حرام کاری کے پیشے کے لیے لونڈیاں مخصوص تھیں، اس لیے مذکورہ آیت میں ان کو اس پیشے سے باز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کسی کام کے کرنے والے کی شکل و صورت، حیثیت و مرتبہ اور خاندان و قبیلے سے نہیں بلکہ کام کی نوعیت سے بحث کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین موجود ہیں جن کو معاشی تنگ دستی کے نتیجے میں حرام پیشے اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کے اندر خواتین کو عزت و اکرام دیا جائے، اور اس کے لیے تعلیم و ہنر کے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ وہ غلط کاریوں کے بجائے جائز طریقے سے اپنی گزر اوقات کر سکیں اور معاشرے کے اندر صحت مند ماحول اور اعلیٰ اخلاق والی نسل کے قیام کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ گزشتہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم مردوں اور خواتین دونوں کو تمدنی زندگی کے ارتقاء میں برابر شریک ہونے کا نظریہ دیتا ہے، اور اس حوالے سے دونوں کو برابر حقوق عطا کرتا ہے۔
قرآن حکیم عرب کے جس معاشرے سے مخاطب تھا وہ صنعتی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس طرح کا ترقی یافتہ نہ تھا جس طرح کا آج کا معاشرہ ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم نے عصری تقاضے کے مطابق فطری اصولی ہدایات فراہم کی ہیں جو بدلتے ہوئے ظاہری سماجی و معاشی ڈھانچوں کے باوجود قابل عمل ہیں۔ قرآن حکیم فطرت کے آفاقی اصولوں کے مطابق معاشرے کو پروان چڑھانے کے اصول مہیا کرتا ہے۔ ان فطری اصولوں کی روشنی میں عصری تقاضوں اور تغیر پذیر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین وضع کرنا یہ فقہا کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کی ملازمت کے مسئلے کے حوالے سے بھی قرآن حکیم کی اساسی فکر اور روح سے رہنمائی لے کر آج کے دور کے صنعتی اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء سے دوچار معاشرے کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کی جا سکتی ہے اور خواتین کے لیے نئے اقتصادی نظاموں میں اس طرح کا سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے ان کی معاشی خود کفالت اور استحکام بھی ہو سکے اور انہیں ہر طرح کا سماجی تحفظ بھی حاصل ہو سکے اور خواتین قرآن کی اصل روح کے مطابق آزادی اور خود مختاری کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔